رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدۃ القائلون ولا یحصینا ولا يعدون ولا يعد حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ نشر برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز خاتون بنت سید ابن علی مرحوم اقبال بانو بنت سید ابن علی مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کنیز خاتون بنت سید ابن علی مرحوم اقبال بانو بنت سید ابن علی مرحوم. ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء، عزاداران شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مومنین سڈنی نے آن لائن مجلس اعزا کا انعقاد شہزادی سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے موقع پر کیا ہے، اور یہ وہ ایسی مظلومہ ہیں جن کے سلسلے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. انسان کا ذہن تھک جائے گا لیکن شہزادی کے مصائب کا تصور نہیں کر سکتا. شہزادی سکینہ بنت الحسین جو معصومہ تو نہیں تھیں لیکن معصوم کے مزاج کو پہچانتی تھیں. امام حسین علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی پوری طریقے سے پہچانتی تھیں اور جانتی تھیں کہ امام کا مزاج کیا ہے، امام کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آگے امام کا ارادہ کیا ہے. کچھ روایتوں میں جناب سکینہ کی عمر 4 سال، کچھ لوگوں نے 3.5 سال لکھی ہے. بہرحال میں زیادہ اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، صرف ابھی شہزادی سکینہ کے اوپر اور جو میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے اس کے اوپر، چونکہ ایک والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ خدا جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اور کیسے ملک ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے.
الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ مقصد کیا تھا خلق کرنے کا؟ مقصد صرف ایک تھا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں تمہارے بہترین اور حسین عمل کے ذریعے سے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ اس دنیا کو سنوارنے کا جو کام ہے، ہماری زندگی اس دنیا میں جو سنور کر کے نکھر کر کے زمانے کے سامنے آتی ہے، وہ کردار اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کا کردار ہے۔ ماں اپنی کسٹڈی میں رکھ کر کے، اپنی دیکھ بھال میں رکھ کر کے ہماری زندگی کو اس طریقے سے نکھارتی ہے کہ زمانے کے میں جو نام روشن ہوتا ہے اس میں بھی ماں باپ کا نام آتا ہے۔ چنانچہ چونکہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جنت موجود ہے، لیکن ہم اس جنت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے نذر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا۔ بتائیے، اس طریقے کی نذر ماننا کہ میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا، رسول نے کہا یہ منت تم نے کیوں مان لی؟ یہ تو تم کو اس دنیا میں یہ جنت نہیں ملے گی، اس دنیا کے عمل کی بنیاد پر اس دنیا میں تمہیں جنت ملے گی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ جیسا عمل کرو گے اس دنیا میں، ویسا عمل تم کو اس دنیا میں ملے گا۔ تم نے ایسی دعا کیوں مانگ لی؟ لیکن پھر اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ چلو اگر تم نے مانگ ہی لی ہے تو تم اپنے گھر میں جا کر کے اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لو اور اپنی ماں کے قدم کا بوسہ لو۔ باپ کی پیشانی کا بوسہ لو، ماں کے قدم کا بوسہ لو۔ ماں کے قدم کا بوسہ لے لو گے تو گویا تم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، والدین کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ کوئی سمجھے کہ پروردگار عالم نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہماری زندگی نکھرتی ہے، ہماری زندگی سنورتی ہے، ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کو اگر صحیح طریقے سے لوگ پہچانتے ہیں تو والدین کی ہے۔ والدین کی وجہ سے اگر والدین صحیح تربیت نہ دیں، اگر بچہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر بہکا، تو فوراً لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ نے کیسی تربیت دی ہے، ماں باپ نے کیسی پرورش کی ہے، ماں باپ نے کیا سکھایا ہے، ماں باپ نے کس طریقے کا عمل کرنا سکھایا ہے۔ ساری چیزیں، ہر چیز ماں باپ کے اوپر آ کر کے رک جاتی ہے کہ ماں باپ نے کیا سکھایا ہے۔ پہلی درسگاہ، پہلی یونیورسٹی اگر کوئی ہے تو ماں کی آغوش ہے، اور ماں کی آغوش اتنی بابرکت چیز ہے، اتنی بابرکت چیز ہے کہ انسان جب اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے اسی وقت سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بچہ ماں کی شکم میں رہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، چونکہ جب آپ عبادت اور تلاوت کی طرف متوجہ ہوئیے گا تو بچے کے ذہن میں وہ ساری چیزیں خود بخود آٹومیٹک آ جائیں گی۔ ایران میں ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ ایران میں ایک بچہ تھا جس نے 5 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ 5 سال 8 سال کی عمر میں
ایک بچہ ایران کا تھا، 5 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا تھا، اور ایک اعظم گڑھ کا رہنے والا تھا، یو پی اعظم گڑھ کا، اس وقت میں لکھنؤ میں زیر تعلیم تھا، وہ بچہ آیا تھا، اور لکھنؤ جب وہ بچہ آیا تو جمعہ مسجد میں میں بھی وہاں پر تحسین گنج جمعہ مسجد میں میں بھی گیا ہوا تھا۔ اس بچے کی کوالٹی یہ تھی کہ جس قرآن سے حفظ کیا تھا اس قرآن سے جہاں سے پوچھ لیا جاتا، جہاں سے پوچھ لیا جاتا، جو آیت پڑھتا تھا اس آیت کی سطر بھی بتا دیتا تھا کہ فلاں صفحے پر اس سطر پر یہ آیت ہے۔ تو جب اس کے ماں باپ سے پوچھا گیا آپ کے بچے کے اندر یہ کوالٹی کہاں سے آئی، 8 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بنا، اور اس طریقے سے حافظ بنا کہ معنی و مطالب کے ساتھ، دیکھیں حافظ تو بہت ہوتے ہیں، حافظ کے اوپر نہ جائیے گا، قرآن کے حفظ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اور لیکن حفظ تو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں سورہ حمد کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن اس بچے نے پورے قرآن کا ترجمہ، قرآن کو حفظ کیا ترجمے کے ساتھ۔ وہ جو حافظ ہوتے ہیں جن کو سورہ حمد کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا، ان کے بزرگوں کو پوری زندگی سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکا تو کہاں سے یاد ہوگا سورہ حمد کا ترجمہ؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ان کے بزرگوں کو سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکا تو کہاں سے یہ چیزیں یاد ہو پائیں گی؟ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے۔ تو اس بچے کے، بلکہ لوگوں نے، میں اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، اس بچے کا لوگوں نے امتحان لیا، اور جس کو جو آیتیں یاد تھیں قرآن لے کر کے لوگ بیٹھے، اور قرآن لے کر کے اس سے پوچھ رہے ہیں یہ آیت کہاں پر ہے، کس سورے کی آیت ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا۔ اور جب اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ تمہارے بچے کے اندر اتنی کوالٹی کہاں سے آ گئی، یہ کوالٹی تمہارے بچے کے اندر کہاں سے آ گئی، تو اس کی ماں نے کتنا بہترین جواب دیا ہے۔ میں اپنی اس مجلس کو سننے والوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اس کے بچے نے، اس کی ماں نے اپنے بچے کے لیے کتنا بہترین جواب دیا ہے۔ کہا جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے اور جب سے یہ شکم میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر کے اور جب تک یہ میرا بچہ میرا دودھ لیتا رہا، تب تک میں نے اس کو حالت نجاست میں دودھ نہیں پلایا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر بچے کو پاک غذا کھلا دی جائے اور ماں نے حالت نجاست میں دودھ نہیں پلایا، اس بچے کا ذہن ایسا ہو گیا کہ 8 سال کی عمر میں قرآن اس طریقے سے حفظ کر لیا۔ اب آپ خود بتا دیجئے، اور جو صاحب تطہیر ہو، جو صاحب تطہیر ہو، اس کا علم پھر کہاں ہوگا؟ جس کے قرآن جس کے گھر میں نازل ہوا ہو، جس کی طہارت کی ذمہ داری خدا نے لی ہو، اس کا علم کہاں ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس کے علم کا کیا کہنا؟ اس کا علم کس معیار پر ہوگا؟ اس کا علم کہاں ہوگا؟ جو صاحب تطہیر ہو۔ اور دوسری بات جو بچے کی ماں نے کہا جب یہ بچہ روتا تھا میں اس کو لوریاں جب دیتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، اس کو جب لوریاں دیتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ یعنی جو ہم بچوں کو، ہمارے آپ کے گھروں میں جو بچوں کو لوریاں دیتے وقت چندا ماما کی کہانی سنائی جاتی ہے، جو بچوں کو ادھر ادھر کے قصے سنائے جاتے ہیں، وہ قصے نہ سنا کر کے اگر ان کو قرآن کی آیت سورہ حمد کی تلاوت کر کے سنایا جائے تو یقیناً ان کے ذہن میں وہ پختگی آئے گی جس کو ہم آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنانا چاہیے، گھر کے اندر، اور
اس کے 4 بیٹے تھے. اس نے چاروں بیٹوں سے کہا ہم جنت کی مٹی سے مسجد بنانا چاہتے ہیں اور اتنی بڑی مسجد بنانا چاہیے کہ جس میں صرف 4 مصلے لگ سکیں, جس میں صرف 4 مصلے لگ سکیں. اس کے لیے اس نے کہا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, جنت کی مٹی سے بنانا چاہتے ہیں, تم لوگ جاؤ جنت کی مٹی تلاش کر کے لے آؤ. 3 جو بڑے تھے وہ نکل دیے جنت کی مٹی تلاش کرنے کے لیے. جو سب سے چھوٹا تھا وہ مریض تھا, بیمار رہتا تھا, وہ نہیں جا سکا جنت کی مٹی تلاش کرنے کے لیے. چنانچہ وہ گھر ہی میں رہا. 2-4 روز کے بعد یہ تینوں واپس آئے, اور جب تینوں واپس آئے, آنے کے بعد کہا ہمیں تو جنت کی مٹی نہیں ملی. اس کی طرف مخاطب ہوئے, کہا بابا جان ہم نے تو آپ کے کہنے کے مطابق کوشش بھی کی, ہم نے تو آپ کے کہنے کے مطابق ادھر ادھر گئے بھی, ہم تو ادھر ادھر بھاگے دوڑے بھی, یہ گھر میں ہی بیٹھے رہے. اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا ایک بوریے کی طرف, کہا جنت کی مٹی یہ ہے, میں نے جنت کی مٹی اکٹھا کر لی ہے. ایک مرتبہ باپ بھی اور تینوں بھائی بھی حیرت زدہ ہوئے اور متعجب ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر کے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہیں جنت کی مٹی ملی کہاں سے, یہ بتاؤ تمہیں جنت کی مٹی ملی کہاں, تم تو گھر میں بیٹھے ہو, تم تو گھر میں بیٹھے ہو. کہا ہمیں جنت کی مٹی اس طریقے سے ملی کہ میری ماں جب تک ان لوگوں نے باہر رہ کر کے جنت کی مٹی کو تلاش کیا ہے, جہاں جہاں میری ماں گھر میں قدم رکھتی تھی اس جگہ کی مٹی کو میں نکال کر کے اس بوریے میں رکھ لیتا تھا, اٹھا کر کے اس بوریے میں رکھ لیتا تھا, اور اس طریقے سے میں نے جنت کی مٹی اکٹھا کر لی. بالکل اسی طریقے سے ہوا کہ جیسے سلمان رسول خدا کے پہلو میں بیٹھ کر کے جنت لے لیے, اور کچھ لوگ وہ تھے جو میدان تک جا کر کے جنت نہ لے پائے, اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ یہ لوگ باہر تلاش کر کے جنت کی مٹی نہیں لے پائے, اور جو گھر میں بیٹھا رہا ماں کے قدموں کو چومتا رہا اس کو جنت کی مٹی مل گئی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. محمد. عظمت کو پہچانیے, بلندی کو پہچانیے کہ عظمت کیا ہے, بلندی کیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے ان کی عظمت کو, کون سمجھ سکتا ہے ان کی بلندی کو, کون بتا سکتا ہے اہل بیت کی عظمت کو. بالکل اسی طریقے سے, اور تینوں کا ناکام رہے, چوتھا کامیاب رہا. یہ 3 ہمیشہ ناکام ہو کر کے پلٹتے ہیں, چوتھے کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. عظمت کو پہچانو, بلندی کو پہچانو کہ ان کی عظمت کیا ہے, ان کی بلندی کیا ہے, اللہ نے ان کو کس درجے پر فائز کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کو عظمت پہچانے دنیا کے اہل بیت کی عظمت کیا ہے, اہل بیت کی بلندی کیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے اہل بیت کی عظمت کو, کون بتا سکتا ہے اہل بیت کی بلندی کو. تبارک الذی بیدہ الملک, وہ خدا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے, یقیناً وہ بادشاہ ہے. جب اس کی بادشاہت قائم ہوگی, ہمارے آخری امام جب آئیں گے, تو جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو آخری امام کے آنے کے بعد یہ جو پاسپورٹ, ویزا, NOC یہ سب ختم ہو جائے گی, چونکہ ہمارا آخری امام جب آ جائے گا نہ تو ویزا کی ضرورت پڑے گی, نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی. بس ضرورت اگر پڑے گی تو ہماری آپ کی عقیدت کی ضرورت پڑے گی, کس خلوص سے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں امام سے ملنے کے لیے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. کس خلوص سے ہم سچے حسینی, سچے عزادار بننے کی کوشش کریں. سچا عزادار ہم کیسے بنیں گے؟ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی ایک فوج بنائی ہے. محرم کی مجلس میں نے شاید یہ پڑھا تھا, حزب اللہ کی ایک فوج بنائی ہے. حزب اللہ میں انہوں نے ایک قانون, ایک شرط رکھی ہے. حسن نصر اللہ نے
جو حزب اللہ کے نام سے ایک فوج تیار کی ہے، اس میں انہوں نے ایک شرط رکھی ہے. شرط کیا ہے؟ کہ جس کی نماز شب قضا ہو جائے گی اس کو وہ اپنی فوج میں نہیں رکھتے. جس کی نماز شب قضا ہو جائے گی اس کو اپنی فوج میں حسن نصر اللہ نہیں رکھتے. اب آپ سوچئے، حسن نصر اللہ نے دنیا میں جو امام کا اپنے امام کو اپنا ایک غلام کہتے ہیں، امام کو انہوں نے ایک فوج کو ترتیب دیا ہے، اور ترتیب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میری فوج میں انٹری اسی کی ہوگی، میری فوج میں وہی آئے گا، وہی میری فوج میں داخل ہوگا جس کی نماز شب، واجب نمازوں کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، واجب نمازوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بات کیا کر رہے ہیں؟ جس کی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو، نماز شب. آپ سوچئے، ہم اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا عمل ایسا ہے کہ ہم آپ حسن نصر اللہ کی فوج میں جانے کے لائق نہیں ہے، پھر امام کی فوج کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے اہل بیت کی عظمت کو؟ کون بتا سکتا ہے اہل بیت کی بلندی کو؟ دنیا پہچانے اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کی بلندی کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اور اس کی قدرت ایسی ہے، اس کی قدرت، مکمل اختیار اس کا ایسا ہے کہ لوگ لاکھ شداد نے جنت بنائی اور اس نے کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہوں. کہا تم اپنی من پسند کی جنت تو بنوا سکتے ہو لیکن اس جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہر چیز پر مکمل اختیار میرا ہے، ہر چیز پر مکمل قدرت میری ہے. میں جیسے چاہوں گا جنت تو بنوا لی. کہا وہی والی جنت بناؤ جو تاریخوں میں ہے، وہی والی جنت بناؤ جو ہسٹری میں ہے، اسی طریقے سے. اور اپنے انجینئروں کو حکم دیا کہ ہم دیکھنے کے لیے تب جائیں گے جب مکمل بن کر تیار ہو جائے گی. یا اللہ نے یہ بات اس کے ذہن میں ودیت کر دی، ڈال دی کہ وہ دیکھنے بھی نہیں جائے گا. یعنی ایک چیز معلوم ہو گئی کہ دشمنان خدا، دشمنان اہل بیت اپنی دولت لا کے اکٹھا کر لے، لیکن دولت اکٹھا کر کے اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی اگر خدا نہ چاہے گا تو داخل نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے. یعنی عظمت کو پہچانو، بلندی کو پہچانو کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. کہ آپ ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی بلندی کو پہچانو کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے ان کی عظمت کو؟ کون بتا سکتا ہے ان کی بلندی کو؟ کہ اہل بیت کی اللہ نے اہل بیت کو اختیار کیا عطا کیا ہے. اللہ نے اہل بیت کو سارے اختیار عطا کیے ہیں. اس گھرانے کے بچے، آج کی تاریخ شہادت جناب سکینہ سے منسوب ہے. میں نے ابھی شروع میں کہا تھا شہزادی سکینہ اس ذات کا نام ہے جو امامت کے مزاج کو پہچانتی تھی، جو امامت کے مزاج کو پہچانتی تھی، امامت کے مزاج کو پہچان کر سمجھتی تھی کہ اب کرنا کیا ہے. اور جناب سکینہ کی عمر تو 3.5-4 سال تھی. جناب سکینہ نے پہچانا تو کون سی وہ ہے؟ جناب علی اصغر
جن کی عمر 18 دن کی تھی جب حسین مدینے سے چلے تھے. اور جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو ایک مرتبہ صغرا دانی ام سلمہ کا سہارا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی. کسی نے حسین مظلوم سے کہا صغرا آ رہی ہیں. قافلے کو روکا گیا. قافلے کو روکا گیا. قافلہ رکا. جب قافلہ رک گیا تو جناب صغرا نے کہا میں ایک بار تو اپنے بھیا اصغر کو اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہوں. اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور اب تھوڑی دیر کے بعد کہا اب اگر اصغر خود سے آغوش میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کوئی زبردستی مجھ سے اصغر کو نہ لے. چنانچہ ہر بی بی آگے بڑھی, جناب رباب بھی آگے بڑھی, لیکن اصغر نے ایک بار تو اصغر سبھی کو دیکھتے تھے اور ہمک کر بہن سے لپٹ جاتے تھے. ہمک کر بہن سے لپٹ جاتے تھے. اس منظر کو سب نے دیکھا. ایک بار تو کسی نے آ کر امام حسین سے کہا اصغر صغرا کو چھوڑ کر کے آنا نہیں چاہ رہے ہیں. حسین مظلوم نے کسی سے کچھ نہیں کہا, دھیرے سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد 18 دن کے بچے کی کان میں کچھ کہا اور کان میں کہنے کے بعد اب اپنی آغوش کو بڑھایا. اب آپ سوچئے کہ 18 دن کے بچے کے اندر وہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہو گئی. 18 دن کے بچے کے اندر وہ چیز کہاں سے پیدا ہو گئی جو امامت کے مزاج کو سمجھا اصغر نے 18 دن میں. اور گویا اصغر نے بتا دیا دیکھو ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھرانے میں آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے. اس گھر کے بچوں کو عمر میں کبھی قید نہ کرنا کہ بچہ ہے ابھی اس کو معلوم نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اس گھر کے بچے کو عمر کے گہوارے میں قید مت کرنا کہ بچہ ہے ابھی اسے معلوم نہیں ہے. حسین مظلوم نے جھک کر اصغر کے کان میں دھیرے سے کہا. اصغر نے بہن کو دیکھا. بہن کو دیکھنے کے بعد اب اصغر نے بہن کو دیکھنے کے بعد گویا اپنی بے زبانی میں کہا کہ یہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہے. اور بہن کو دیکھنے کے بعد ہمک کر حسین مظلوم کی آغوش میں آ گئے. یہ حسین کی آغوش میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ مزاج امامت کو 18 دن میں بھی اصغر نے کس طریقے سے سمجھا. گویا اصغر نے مزاج امامت کو 18 دن میں سمجھ کر ان لوگوں کو پیغام دیا ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ پہ کہا تھا آج ایسا شک ہوا جیسا کبھی نہیں ہوا. یعنی شک ہوتا تھا, یعنی ہوتا تھا رسالت پر شک. یعنی بتا دیا اصغر نے کہ دیکھو تمہاری ضعیفی تمہارے ساتھ, رسول کے ساتھ یقیناً تم زندگی گزار رہے ہو, رسول کے ساتھ یقیناً تم اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو, لیکن تم مزاج رسول کو پہچان نہیں پا رہے ہو. لیکن ہم وہ ہیں کہ جو 18 دن کی عمر میں مزاج امامت کو پہچان کر کے دنیا کو اصغر نے بتا دیا کہ دیکھو ہم کو کبھی بچپنے کے گہوارے میں قید مت کرنا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. ہم کو کبھی بچپنے کے گہوارے میں قید مت کرنا. اس گھرانے کی پہچان ہی وہ ہے. عظمت کو پہچانو, بلندی کو پہچانو. کہ عظمت کیا ہے, بلندی کیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے اس گھرانے کی عظمت کو؟ کون بتا سکتا ہے اس گھرانے کی بلندی کو کہ اس گھرانے کی عظمت کیا ہے؟ حسین مظلوم آخری وقت, ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, آخری وقت رخصت آخر کے لیے جب ذوالجناح پر سوار ہو گئے اور کیا کہا ہے اسبی بوفا میری آخری سواری ہے تو مجھے میدان تک پہنچا دے. یہ میری آخری سواری ہے تو مجھے میدان تک پہنچا دے. ذوالجناح نے ایک مرتبہ حسین مظلوم کو دیکھا, اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا. حسین اترے, سکینہ کو زانوں پر بیٹھایا, باپ بیٹی میں گفتگو جاری ہے. سکینہ نے ایک مرتبہ نہیں کہا بابا آپ نہ جائیے, بابا آپ نہ جائیے.
بلکہ شہزادی سکینہ نے مزاج امامت کو پہچانتے ہوئے، مزاج امامت کو دیکھتے ہوئے، مزاج معصومین کو دیکھتے ہوئے، معصوم کو دیکھتے ہوئے کہا بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لیجئے۔ آپ ذرا سوچیے یہ جملہ جو ہے، آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لیجئے، آپ ذرا سوچیے بچی نے کیسے کہا ہوگا کہ آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لیجئے؟ باپ نے کس طریقے سے یہ سوچا ہوگا کہ اب سکینہ میرے سینے پر نہیں لیٹے گی؟ کتنا سخت مرحلہ ہے، اور ایسے سخت مرحلے میں، ایسے سخت موقع پر آپ سوچیے جناب سکینہ 3 روز کی بھوک و پیاس میں مزاج امامت کو پہچان رہی ہے۔ 3 روز کی بھوک و پیاس ہے، صبح سے گھر میں جنازہ آ رہا ہے، اور ایسے موقع پر شہزادی سکینہ نے مزاج امامت کو پہچانا، اور مزاج امامت کو پہچاننے کے بعد کہا اچھا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لیجیے، آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لیجیے۔ آپ نے سوچا، محسوس کیا، غور کیا؟ ان سب جملوں پر غور کرنے والی چیزیں ہیں۔ شہزادی سکینہ نے، کوئی روایت نہیں کہتی شہزادی سکینہ نے روکا ہو حسین مظلوم کو کہ نہیں میں آپ کو میدان میں نہیں جانے دوں گی، صبح سے لپٹی تھی، لیکن جب گفتگو امام سے ہوئی امام کو روکا نہیں، بس یہ پیغام پہنچانے کے لیے صبح سے لپٹی تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ سکینہ کس طریقے سے مزاج امامت کو پہچان رہی ہے، ورنہ سکینہ در خیمہ سے بھی کہہ سکتی تھی اچھا بابا خدا حافظ، لیکن چونکہ زمانے کو پیغام دینا تھا، دیکھو مزاج امامت کو 4 سال کی بچی، 3.5 سال کی بچی کس طریقے سے پہچان رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، ان کی ایک بچی نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی سکینہ آئی ہوئی ہیں، اور آنے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے بابا سے کہہ دو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ میری قبر میں شہزادی سکینہ 4 سال کی عمر میں وہ مصائب برداشت کیے جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان مصائبوں کا ہم تذکرہ کر سکیں۔ ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ کہا کہ ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، صبح بیٹی نے ہماری قبر کی نو تعمیر کروائی جائے، صبح بیٹی نے باپ سے یہ خواب بیان کیا۔ باپ نے کہا خواب ہے، دیکھو ہم کو امام کی قبروں کی بے حرمتی کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن یہ خواب تم اپنی کسی اور بہنوں سے نہ بیان کرنا۔ دوسرے دن دوسری بہن نے خواب دیکھا کہ شہزادی سکینہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ جیسے ہی کہا میری قبر میں پانی آ گیا ہے، صبح اس نے اپنے بابا سے خواب کو بیان کیا۔ بابا نے پھر یہ جملہ کہا کہ دیکھو یہ خواب ہے، ائمہ معصومین کی اور اہل بیت کے گھرانے کی قبروں کو ہمیں کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ 3 بچیاں تھیں، تیسری بچی نے خواب دیکھا کہ ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ جب تیسری بچی نے خواب دیکھا کہ ہماری قبر، جناب سکینہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اس نے بھی بیان کیا۔ لیکن اب چوتھے روز یہ بہت بڑے عالم کے درجے پر فائز تھے جناب مولانا ابراہیم صاحب، انہوں نے خواب دیکھا
کہ میں نے 3 روز تک تمہاری بچیوں کو خواب میں دکھایا ہے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور تم ادھر متوجہ نہیں ہو رہے ہو۔ چنانچہ صبح ہوئی، انہوں نے لوگوں سے بیان کیا، علماء سے ذکر کیا، اور مزدور کو بلایا گیا۔ مزدور آئے، قبر کو تختے تک کھودا، اور تختے تک کھودنے کے بعد ایک مرتبہ مزدور ہٹ گئے۔ اب یہ بچیاں اور یہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اب جو جنازے کو نکالا تو قبر میں پانی تھا، قبر کی نو تعمیر کی گئی، بچیوں سے پردہ لگوایا۔ شہزادی سکینہ کا جنازہ لے کر کے اس طرف بیٹھے عزادارو۔ جب ایک زمانے کے بعد شہزادی سکینہ کا جنازہ جب نکالا تو کیا دیکھا؟ کلائیوں میں رسیوں کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ کانوں سے جو گوشوارہ اتارا گیا تھا، لویں پھٹ گئی تھی، آج بھی خون جاری ہے۔ رخساروں پر تماچوں کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، جو ایک روایتی ذاکرین یہ روایت یہ پڑھتے ہیں کہ یزید نے کفن بھجوایا۔ نہیں، مولانا نے کہا کہ اب یہ ذاکرین کو منع کر دیا جائے کہ یہ نہ پڑھیں کہ یزید نے کفن بھجوایا۔ ارے جو سکینہ کے لیے ایک قطرے آپ نہ دے سکے، وہ سکینہ کو کفن کیسے دے سکتا ہے؟ عزادارو، انہوں نے کہا کہ سکینہ کو سکینہ کے کرتے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، بس مجلس تمام ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بعد شہادت حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے زندان شام میں، یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید سے ایک ایک بچیوں کا تعارف ایک عورتوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ رباب ہیں، یہ ام لیلا ہیں۔ آخر میں جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہوا، جناب سکینہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ جناب سکینہ کچھ آپ بول نہ سکی، عزادارو رونے کے لیے بس یہ جملہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کہا میرا قد سب سے چھوٹا ہے، رسیوں میں جو باندھا گیا ہے، رسی کا زور میرے گلے پر پڑ رہا ہے، اس وجہ سے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا سکینہ کی رسی کھول دی جائے، رسی کھول دی گئی۔ سکینہ نے اپنا تعارف کرایا۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی تعارف ہوا کہا کہ سنا ہے تمہارے بابا حسین تمہیں بہت چاہتے تھے۔ کہا ہاں میرا بابا حسین مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا میں تب مانوں گا۔ ایک مرتبہ کہا یزید نے کہا وہ تشت لے آؤ جس میں حسین کا سر ہے۔ چنانچہ وہ تشت لایا گیا جس میں حسین کا سر رکھا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ تشت لایا گیا، تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا۔ سکینہ نے دیکھا، سکینہ آگے بڑھنا چاہی، شمر نے روکا، کہا ایسے نہیں۔ یزید نے کہا جیسے میں کہوں گا ویسے۔ کہا تم دعا کرو، تم ہاتھ کو پھیلاؤ اور تمہارے بابا کا سر خود بخود تمہاری آغوش میں آ جائے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سید سجاد کو دیکھا۔ سید سجاد نے کہا بہن سکینہ دعا کر دو، آج محبت کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، پھیلانے کے بعد کہا بابا ہمیشہ میں آپ کے پاس جاتی تھی، آپ کو دیکھتی تھی، دوڑ کر آپ سے لپٹ جاتی تھی، لیکن آج میں نہ آؤں گی، آج آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میری آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، سکینہ لپٹ کر کے رونے لگی بابا۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے زندان شام میں جا کر کے قید ہو گیا، اسیر ہو گیا، ایک روز شہزادی سکینہ جناب سید سجاد کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا بھیا آج میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، آج میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ لیکن کچھ مانگنا نہیں، یہ سوچ کر کے کچھ کہنا کہ تمہارے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں،
پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، تمہارا بھائی اگر کچھ مانگ لو گی تو تمہارا بھائی پورا وہ اس چیز کو پوری نہیں کر سکتا۔ جناب سکینہ نے کہا نہیں بھیا میں کچھ مانگوں گی نہیں، بس میرے کچھ سوالات ہیں۔ کہا بہن پوچھو۔ کہا پیاس کا اثر، انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پیاس کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا جب انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو پیاس کا اثر سب سے پہلے انسان کے ہونٹوں پر ہوتا ہے۔ کہا اگر پیاس ہونٹ کے آگے بڑھ جائے تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ کہا پیاس اگر ہونٹ کے آگے بڑھتی ہے تو اس کا اثر زبان پر ہوتا ہے۔ کہا اگر زبان کے بھی آگے بڑھ جائے تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ کہا اس کا اثر حلق تک ہوتا ہے، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، انسان بول نہیں پاتا۔ کہا اگر پیاس کا اثر زبان، ہونٹ، زبان اور حلق کے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ کہا پھر اس کا اثر سینے پر ہوتا ہے۔ کہا اگر سینے کے بھی آگے بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر ہڈیوں تک پیاس پہنچتی ہے۔ کہا بھیا بس اتنا بتا دو اگر پیاس ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر پیاس ہڈیوں تک پہنچتی ہے تو انسان جب چلتا ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ ایک بار تو شہزادی سکینہ نے کہا بھیا جب میں چلتی ہوں تو میری ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے، بھیا مجھے کسی نم جگہ دفن کرنا۔ بس اسدار و مجلس تمام ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زدار و شہزادی سکینہ کا ماتم ہے جس کے مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں زدار و شہزادی سکینہ قید خانے زندان شام میں پرندوں کو دیکھتی تھی، پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے سوال کیا آخر یہ پرندے اپنے گھر کو جا رہے ہیں، ہمیں گھر جانا نصیب کب ہوگا؟ ہمیں گھر جانا نصیب کب ہوگا؟ شہزادی زینب کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک روز سکینہ بابا کو یاد کرتی کرتی سو گئی۔ خواب میں دیکھا حسین مظلوم آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں فوراً دوڑ کر کے جا کر کے بابا سے لپٹ گئی۔ کہا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ کے بعد شمر نے دیکھیے رخساروں پر اتنی زور زور سے تماچے مارے ہیں کہ نشان اب بھی باقی ہے۔ بابا دیکھیے جو آپ نے گوشوارے پہنائے تھے وہ شمر نے اس طریقے سے کھینچے ہیں کہ لووں سے خون آج بھی جاری ہے۔ بابا دیکھیے آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، کرتے آج بھی سکینہ جلا ہوا کرتا ہی پہنے ہوئے ہے۔ ہاں زادارو، لیکن آخر میں شہزادی سکینہ نے کہا کہ بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ ابھی سکینہ خواب دیکھی رہی تھی کہ آنکھ کھل گئی، اب سکینہ زور زور سے رونے لگی، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ابھی میرا بابا آیا ہوا تھا، یزید کی آنکھ کھلی۔ یزید نے کہا یہ کون بچی ہے جو اس طریقے سے رو رہی ہے؟ میری نیند میں خلل واقع ہوا۔ کہا حسین کی بچی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا جاؤ اس کے باپ کا سر اس کو دکھا دو، شاید وہ بچی بہل جائے۔ ہاں صدارو صاحبان اولاد ذرا فیصلہ کرو، کیا بچی اگر باپ کو یاد کرے باپ کے بعد کیا باپ کا سر بھیج کر کے بچی کو بہلایا جاتا ہے؟ اللہ اللہ جیسے ہی سکینہ کے پاس حسین کا سر آیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھا، کہا بابا ابھی تو آپ آئے تھے، یا آپ کو کس نے قتل کر دیا؟ آپ کے سرطن میں جدائی کس نے کر دی؟ سکینہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی۔ کسی نے کہا شاید سکینہ تھک گئی ہو، آگے بڑھ کر کے سر دھیرے سے لینا چاہا، جیسے ہی سر لیا سکینہ کا سر سر حسین سکینہ کی آغوش سے لینا چاہا، سکینہ کا سر دوسری طرف لڑک گیا۔ حسین کی 4 سال کی بچی یتیم قید خانے میں گزر گئی۔ ہاں زادارو ایک بات اہل حرم میں ماتم برپا ہے۔ یزید نے سنا کہ حسین کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، اس نے
غسالہ کو بھیجا غسل دینے کے لیے. غسالہ آئی اور آنے کے بعد سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا. ایک مرتبہ کرتا جلد سے چپک گیا تھا. شہزادی زینب سے پوچھا اس کو کوئی، اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ کہا نہیں مرض تو نہیں تھا، لیکن اس کے باپ کی شہادت کے بعد اتنے تعزیانے پڑے ہیں کہ ایک زخم بھر نہیں پاتا تھا کہ دوسرا زخم ہو جاتا تھا. کرتا زخم سے چپک گیا ہے. ہاں زادارو، ایک مرتبہ اسی کرتے میں شہزادی سکینہ کو دفن کرنے کے لیے سید سجاد نے اپنے ہاتھوں پر بہن کے جنازے کو اٹھایا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اللہ جانے سید سجاد قبر تک کس طریقے سے لے کر کے چلے ہوں گے. ایک مرتبہ لے کر کے قبر کے قریب پہنچے، ننھی سی قبر ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی سید سجاد جنازے کو قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، دو ہاتھ نمودار ہوئے. لاؤ بیٹا سجاد، میری امانت مجھے دے دو. حسین مظلوم سید سجاد نے ان ہاتھوں کو پہچان لیا. کیا دیکھا؟ یہ تو میرے بابا حسین کا ہاتھ ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا میں آپ کی امانت اپنی بہن کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسا آپ نے دیا تھا ویسی امانت نہیں دے رہا ہوں. رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، کرتا جسم سے چپکا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا لاؤ بیٹا سجاد، میری امانت مجھے دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ تسلیما لامرہ. بار اللہ محمد وآل محمد کی صدقے سے، چاردہ معصومین کی طفیل سے ہماری مختصر سے عبادت کو قبول کر لے. میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کی طفیل سے، اس آن لائن مجلس میں مومنین سڈنی اور آسٹریلیا جن لوگوں نے مل کر کے اس آن لائن مجلس کا انعقاد کیا، میرے معبود ان کے کاروبار میں شہزادی سکینہ کے صدقے سے ان کے کاروبار میں ترقی عطا کر دے. ان کے بچوں کو ہر مصیبت سے شہزادی سکینہ کے صدقے سے ہر مصیبت سے دور رکھنا. ان کے بچوں کے دلی ارمان، دلی مقاصد کو تو پورا کرنا. میرے معبود جو تیسری لہر سنی جا رہی ہے شہزادی سکینہ کے صدقے سے، تیسری لہر ہم سے دور رکھنا، ہمارے ملک سے دور رکھنا، شیعان علی سے دور رکھنا. میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہو.